پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کی اور درود و سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ شمائل ترمذی کا یہ سفر جو ہے ہمارا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور آپ کے عادات اور سنتوں پر تھا، یہ بہت ہی لمبا سفر ہو گیا ہے، اور اتنے اس کے مختلف ایپیسوڈز ہونے کے ساتھ ساتھ اب ہم آخری ایپیسوڈ پہ آتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مشن اکمپلش ہو گیا، اور مشن اکمپلش ہونے کا اشارہ اور اس کی تیاریاں جو ہیں وہ تقریباً 1.5-2 سال سے جاری تھیں۔ تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یعنی فتح مکہ جو ہے 8ویں صدی ہجری میں، وہیں سے تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے رسول آپ کو ہم نے ایک کلیئر وکٹری دے دی ہے، اور یہی پڑھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ گویا فتح مکہ اور اس کے بعد جو ہے 9ویں ہجری میں، جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا امیر حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنا کے بھیجا، تو گویا وہ بھی پریپریشن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج پہ آنا ہے، تو 10ویں ہجرہ سن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آخری حج کے لیے تشریف لائے، اور حج ہی کے دوران گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے کمپلیٹ ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا جو واقعہ، چونکہ ہم 23 سالہ زندگی نبوت کا جس نورانی تذکرے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ گویا ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ اور آزمائش ہے، یعنی مرثیہ کے طور سے کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انتظار۔ اس موضوع پر بہت سے علماء نے اچھے خطبے لکھ دیے ہیں، اور کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے ڈپارچر اور آخرت کی دنیا، یعنی دوسری دنیا کی تیاریوں کا پورا تذکرہ ہے۔ تو قرآن کریم میں 2 جگہ اشارات ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع، عرفات کے دن حج کے آخری حج پر، فیئرویل حج پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں، اور دین اسلام پر عمل کے لیے میں تم سے راضی اور خوش ہو گیا۔ یہ 3 خوشخبری تھی۔ جیسا کہ کسی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون سی آیت ہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج جو ہے تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو گویا مشن اکمپلشڈ انگریزی میں کہتے ہیں کہ آج مشن جو ہے آپ کا تمام ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری قرآن کی آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا آخرت کی تیاری کا، کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو سورہ نصر کہتے ہیں اس کو، یا سورہ اذا جاء کہہ سکتے ہیں، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی فتح مکہ کی شکل میں، اور فتح ہو گئی، اللہ کی مدد آئی سن ہجری 6 صلح حدیبیہ کی شکل میں، اور فتح ہو گئی جو شروع ہوئی حدیبیہ سے، کمپلیٹ ہوئی 2 سال میں، جبکہ فتح مکہ ہوا،
اور ورأیت الناس، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھیڑ کے بھیڑ جو ہے جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں اسلام میں، تو اب آپ اللہ کی تسبیح تحمید کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ کے پاکی بیان کیجئے کہ مشن کمپلیش ہو گیا۔ چنانچہ اس صورت کو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا ڈپارچر کے اناؤنسمنٹ کے طور سے صرف عبداللہ ابن عباس اور چند ہی لوگ جانتے تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام کو بھی اس کا علم تھا۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جب ان کو یمن کے لیے رخصت کر رہے تھے کہ اے معاذ، شاید اگلے سال تم سے ملاقات نہ ہو، تو ساری وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کے گھوڑے کی رکاب تھامے ہوئے مدینے سے باہر تک جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ہدایات دی۔ یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں بھی بیان کیا کہ ان اللہ خیر عبدا ان یخیر بین الدنیا والآخرہ فقد تخیر الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو یہ چوائس دی کہ تم ہمیشہ ہمیش کے لیے دنیا میں رہو اور قیامت تک تم زندہ رہو، لیکن اس بندے نے اللہ کے یہاں اللہ کے حضور رہنے کو اپنے لیے ترجیح دی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں رو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رو دیے، اور لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ تو حضرت ابوبکر تو سمجھ گئے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھرڈ پارٹی کے ضمن میں ایک عبد کے نام سے، ایک انانیمس نام سے جو تذکرہ فرما رہے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی بارے میں ہیں، کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنی ہی حکایت دوسرے کے الفاظ میں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جانا زیادہ مناسب رہا بجائے دنیا میں ہمیشہ ہمیش کی زندگی اور حشم و اس کے ساتھ۔ چنانچہ فتح مکہ یعنی حجۃ الوداع سے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند مہینے نہیں گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہوا۔ وارأسا، کیا ہی میرے سر میں کس قدر شدید درد ہے۔ تو چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات، خادم رسول انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سب لوگوں نے اپنے اپنے کس الفاظ میں گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ڈپارچر کا اور ہم لوگوں سے پردہ فرمانے کا جو ہے کس طریقے سے تذکرہ کیا ہے، وہ ہمارے لیے بہت ہی سبق آموز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں گزارے نبوت کے بعد۔ نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں ملی، 13 سال آپ نے مکے میں گزارے اور 10 سال پورے مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے۔ گویا 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ یہ تمام سیرت کی کتابوں میں اور اس میں ملتا ہے۔ تو اب آپ آئیے کہ ہم الفاظ میں سننے کے سے پہلے، الفاظ صحابہ کے سننے سے پہلے ہم ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تقریباً 12 یا 14 روز بیمار رہے، اور ان دوران جو ہے آپ بستر سے کبھی اٹھ سکتے تھے، کبھی نہیں اٹھ سکتے تھے، کبھی دوسروں کے سہارے پر مسجد میں تشریف لاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نائب امام بنا دیا تھا اپنی طرف سے، اور تقریباً 17 نمازیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران مسجد نبوی میں امامت کے ذریعے کی، اور بہت سارے واقعات ہوئے، بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہے۔ اور جب 12-13 دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شدت سر درد میں مبتلا رہے، کبھی شدت بخار میں رہے، کبھی آپ کو دوا دی گئی، لد کے دوا سے ایک کڑوی دوا دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا تھا کہ کوئی مجھے دوا نہ دے، لیکن لوگوں نے سمجھا کہ آپ تکلیف میں ہیں تو آپ کو تکلیف سے کم کرنے کے لیے دوا دی گئی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ناگواری کا اظہار کیا۔ اسی بیماری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک دیکھ کر لالچ کا اظہار کیا، تو مسواک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے لے کر، صحابی عبد الرحمن ابن عوف یا کسی اور صحابی سے لے کر خود اپنے منہ میں نرم کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کی حالت میں دیے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ان دنوں میں بھی سب خواتین اپنی بیویوں کے ہاں جا کے رات گزارنا چاہتے تھے، لیکن چلنے پھرنے سے جب معذور ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں کسی ایک ہی جگہ رہوں، تو سب نے مل کر حضرت عائشہ کے یہاں بیماری کے دن گزارنے کی اجازت دے دی۔ تو چنانچہ 15 دن بیمار رہنے کے بعد منڈے کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، اور ٹیوزڈے اور وینسڈے جو ہے انتظام میں گزر جاتا ہے، اور وینسڈے کے دن شام تک جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک سرکار دو عالم کا جب انتقال ہوتا ہے اور اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو 1000 قسم کے سوالات اور مسائل سب کے سامنے ہیں، اور اتنے محبین اور محبت کرنے والوں کے جمگھٹے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان چیزوں کو مینج کیا ہے۔ آئیے ہم صحابہ، ازواج مطہرات اور صحابہ اور صحابیات اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنتے ہیں کہ اس بیماری میں سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے بھی تشریف لاتے تھے، اور آپ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے خود حضرت عائشہ پریشان ہو گئی تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھیں، اور تمام بڑے لوگ بھی پریشان تھے۔ اور اسی دوران ایک دن یہ واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ دوات قلم، میں کچھ لکھوا دوں اپنے بعد جو کچھ کروانا ہے، لیکن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہوش میں نہیں ہیں، لہٰذا اس کو جانے دیا جائے۔ تو وہ ہو گیا، جس کا بعد میں حضرت عباس ابن عبد المطلب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسوس رہا، ان الرزیۃ کل الرزیۃ التی حال بین کتابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا ہی مصیبت ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جو لکھنا چاہتے تھے وصیت، وہ لکھوا نہیں سکے، اور آپ کی بیماری اس کے درمیان حائل بن گئی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے تو حضرت انس جو خادم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار یاد ہے۔ یعنی جس طرح آپ نے دیکھا کہ شمائل ترمذی میں پورے کے پورے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باریک سے باریک چیزوں کا تذکرہ ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے اور انتقال کے دوران، بیماری کے دوران اور انتقال کے بعد جو واقعات ہوئے، وہ ایک ایک مائنوٹ ڈیٹیل کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب میں نے آخری دیدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں دوشنبہ کے روز صبح کی نماز کے وقت دولت قدے پہ سے پردہ اٹھا کر امتیوں کی نماز کا آخری معائنہ فرمایا تھا۔ گویا منڈے کے دن فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھول کے پردے کی شکل میں جو تھا، آپ نے دیکھا کہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ خوش ہوئے۔ اس وقت آپ کا چہرہ مبارک صفائی اور انوار اور چمک میں گویا مصحف شریف کا ایک ایک صاف ورق تھا۔ یعنی یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مشابہت ہے کہ کأنہ ورقۃ مصحف، جیسے ایک کھلی ہوئی کتاب کا ایک صفحہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا، خوش اور استقلالگی سے، اس خیال سے کہ شاید آپ تشریف لاتے ہوں، اس لیے اس سے پہلے بھی بیماری کے ایام میں صحابہ نے خوشی کے مارے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو لوگ پیچھے ہٹنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو، اور اسی دن آپ کا تقریباً 9-10 بجے صبح کے وقت انتقال ہوا۔ تو یہ سب سے پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آگے ان کی اور ایک روایت آتی ہے کہ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کا جب گانا بچوں نے گایا تھا، اس دن جو ہے مدینہ کی ہر چیز جو ہے روز روشن کی طرح منور ہو گئی تھی۔ اور یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ یاد کرتے ہیں کہ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس دن ایسا لگا کہ سارا مدینہ تاریک ہو گیا ہے، مدینہ کے اندر سے روح نکل گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے دفن کیا، دفن کرتے ہی ہمارے دلوں کی حالت بدل گئی ہوئی تھی۔ یعنی یہ اتنا ٹرامیٹک، انگریزی میں جسے کہتے ہیں ٹرامیٹک ایکسپیرینس تھا کہ بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو گئے تھے، اور ایک ڈرامہ سچویشن پیدا ہو گئی تھی
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر زور سے اعلان کیا کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس معراج کی طرح گئے ہوئے ہیں، کوئی جو کہے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، تو آپ نے سر کی جانب سے پیشانی کا بوسہ دیا، فدا کا ابی و امی، یہ کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، طبت حیا و میتا، آپ جس حالت میں بھی رہے اچھے رہے اور جس حالت میں بھی گئے اچھے گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت آخری سانسیں جو لی وہ میرے سینے پر ان کا سر رکھا ہوا تھا، اور آپ نے پیشاب کے لیے ایک تشت منگایا ہوا تھا اور پیشاب سے فراغت حاصل کی، اس کے بعد پھر آپ کا اسی دن انتقال ہو گیا، جس دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو حضرت ابوبکر کی قیادت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ لیکن اس پورے بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر درد تھا، تو آپ کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی تھا، تو آپ کو 7 کنویں کا پانی لا کے آپ کو ایک برتن میں بٹھا کے نہلایا بھی گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلیف ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالے میں ہاتھ ڈال کر اپنے ہاتھ کو ٹھنڈا کرتے تھے اور پیشانی پہ ڈالتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے قریب ایک پیالہ پانی میں رکھا ہوا تھا، اس میں حضور بار بار ہاتھ ڈالتے تھے اور چہرے مبارک پر پھیرتے تھے کہ شدت حرارت اور گھبراہٹ کے وقت سکون نصیب ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ موت کی شدائد پر میری مدد فرما، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم انی علی منکرات الموت اور سکرات الموت، یہ دونوں الفاظ آئے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس تکلیف میں میں نے مرض میں دیکھا ہے، اس کے بعد کسی کے اوپر اس تکلیف نہ ہونے کا پر رشک نہیں آتا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شدت مرض کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس قدر بے چینی تھی کہ اس کے بعد سے دوسروں کی مصیبت کم نظر آتی ہے، کیونکہ اب یہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ایک صحابی نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو کافی تکلیف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے جو ہے عام لوگوں سے دگنا تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور حساسیت اور آپ کا درجہ اتنا بلند تھا، تو گویا آپ کو ایک ڈبل یعنی تکلیف کا احساس ہوتا تھا۔ تو اگلی جو حدیث ہے وہ حضرت عائشہ ہی چونکہ اخیر کے دنوں میں 24 گھنٹے ساتھ رہتی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جیسے بیان کیا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے ظہر سے پہلے اشراق کے ٹائم، تو حضرت ابوبکر آئے اور آپ نے پیشانی پر بوسہ دیا اور دونوں بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، وا انبیاء وا نبیہ وا صفیہ وا خلیلہ، ہائے نبی، ہائے صفی، ہائے خلیل۔ یہ گویا اپنے، اور دوسرے الفاظ یہ بھی آئے ہیں کہ فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب بوسہ دیا اور طبت حیا و میتا فرمایا، تو آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دیکھا کہ سب لوگ صحابہ مختلف جگہوں پر بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب کو دھمکی دے رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جمع ہو جاؤ، میں خطبہ دوں گا۔ تو قرآن کی جیسے 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، تو احد کے دن جو آیت نازل ہوئی تھی اس کو پڑھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا کہ وما محمد الا رسول افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اور اگر ان کا انتقال یا ان کو قتل ہو جائے تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟
جو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں گے ان کو وہ سوائے اپنے کسی کا نقصان نہیں کریں گے۔ غزوہ احد میں چونکہ یعنی سن 2 ہجری میں یہ افواہ اڑ گئی تھی اور اس کی وجہ سے لوگوں پر ایک ٹرامیٹک اور سچویشن قائم ہو گئی تھی، تو اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آیت 8 سال پہلے آپ کے انتقال سے پہلے نازل کی تھی، اس کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے استعمال کیا کہ ان من کان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، جو لوگ رسول کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ جان لیں کہ رسول کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ وحدہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ابھی بھی زندہ ہے اور حی و قیوم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ جو آیت تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے پہلی مرتبہ یہ آیت سنی اور ایسا لگا کہ آج ہی نازل ہوئی، ما محمد الا رسول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کام ڈاؤن کیا، بیٹھا کے بیٹھو چپ رہو اور لوگوں کو دھمکی دینا بند کر دو۔ اس کے بعد اس خطبے کے بعد سب لوگ ہوش و حواس، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو ہوش و حواس میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے پیروں نے مجھے کوئی سہارا دینا چھوڑ دیا، یعنی وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت عمر جیسا سخت جان صحابی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان وفات پر جو ہے پوری طرح گویا کولیپس ہو گیا اور انہوں نے پوری طرح گویا سرنڈر کر دیا، اور حضرت ابوبکر کی قیادت اس کے قائل ہو گئے کہ یعنی ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال واقعی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو بھی مسائل ہوئے اور جو بھی صورتحال ہوئی وہ حضرت سالم بن عبید ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الوفات میں بار بار بے ہوشی ہوتی تھی، اور جب آپ ہوش میں آتے تھے تو زبان سے یہ نکلتا کہ نماز کا وقت ہو گیا یا نہیں، اور نماز کا وقت ہو جانے کا حال معلوم ہونے پر چونکہ مسجد تک تشریف لے جانے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے ارشاد ہوتا کہ بلال سے کہو کہ نماز کی تیاری کریں، اور صدیق اکبر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ متعدد مرتبہ ایسا ہی ہوا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ان کی بیٹی حضرت عائشہ بھی جانتی تھیں، ان کی بیٹی حضرت عائشہ بھی جانتی تھی کہ میرے باپ سے آپ کی جگہ خالی نہ دیکھی جائے گی، اس لیے حضرت عائشہ نے درخواست کی کہ میرے باپ ابوبکر کو نماز نہ پڑھانے کا حکم نہ دیں، کیونکہ وہ رونے لگتے ہیں اور نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا خواتین کو کہ نہیں، تم لوگ نہیں سمجھ رہے ہو، تم لوگ یوسف علیہ السلام کی خواتین کی طرح بیہیویئر کر رہے ہو، تو چپ رہو اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں تقریباً 3-4 دن تک برابر پڑھائیں۔ اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی ایک آدھ وقت ایسا بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو آپ نے بیٹھ کر حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی، اور گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر جب پرسکون ہو گیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری تیاریاں شروع کیں، اور دوسرے جو مسائل آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، سبھی حضرات رونے لگیں، اور وا ابتا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میرے ابا کا کیا حال ہوا، وہ کہتے ہیں کہ کیا وا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس طرح گویا چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز نوحہ کرنے سے منع کیا تھا، لیکن دوسری شکلوں میں سبھی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پر ہماری جان و مال فدا ہو، ہمارے والدین فدا ہوں، آپ ہم کو چھوڑ کے اللہ کے اعلیٰ بندوں کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سر